اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کس نے اور کیوں دیا۔ اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شوریح بن حارث ہے۔ اس شخصیت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے اسے صحابی کا درجہ حاصل نہ ہو سکا اور وہ تابعین میں رہا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ و حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قاضی مقرر کیا۔ یہ بھی ایک عجب ہے اور یہ کس طرح کوفے کا قاضی مقرر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر تھے۔ آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اس کی قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ گھوڑے میں کوئی نقص ہے اور اس سے چلا نہیں جا رہا۔ اب واپس لوٹ کر آئے اور آپ عربی سے کہنے لگے کہ گھوڑا عیب دار ہے، یہ میں نہیں لوں گا۔ عربی بولا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، اس لیے کہ جس وقت میں نے آپ کو اسے فروخت کیا تھا یہ بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ معاملہ یوں تو حل نہیں ہوگا، کسی کو حاکم مقرر کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا اور ہم اسے تسلیم کریں گے۔ عربی نے کہا کہ پھر ہمارا فیصلہ شریح بن حارث کندی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد یہ تنازع شریح بن حارث کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا، اے خلیفہ مسلمین، جب آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا تو اس وقت یہ بالکل ٹھیک حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، ہاں۔ تو شورے بولے، امیر المومنین، اگر یہ بات ہے تو آپ نے جو گھوڑا خریدا ہے اسے سنبھال کے رکھیں، ورنہ اسی حالت میں واپس لوٹائی جائیں جس حالت میں لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شورے کی جانب دیکھا اور فرمایا، کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ شورے نے کہا، بے شک، حکم قطعی اور انصاف پر مبنی ہے۔ حضرت عمر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے، تم کوفہ چلے جاؤ، میں تمہیں وہاں کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ قاضی شورے نے عہدہ قبول کر لیا اور کوفے چلا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے اسی عہدے پہ برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی کی خلافت میں بھی اپنے عہدے پہ برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شوریح بن حارث سے قتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ لیا۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شوریح کے گھر میں تھے۔ اس نے دیکھا کہ ابن زیاد شہزادگان کی تلاش میں روانہ ہو گیا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر ویرانے میں چھوڑ آئے۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس کام سے پشوپیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد ملعون نے قاضی کو 1,00,000 اشرفیوں کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفیاں قاضی کے گھر بھجوا دیں۔ اشرفیاں دیکھ کر وہ اپنے اندر کے لالچ میں آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام یہ بھجوایا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا بھی یہی تھا کہ قاضی کوئی ایسا فتویٰ دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا
اور پھر اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شورے نے یہ خوشی سے نہیں کیا تھا، لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو قاضی شورے نے ہی فتویٰ جاری نہیں کیا تھا، تو پھر یہ جاننا پڑے گا کہ کس طرح قاضی اور ابن زیاد کا تعلق تھا، اور قاضی شورے نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح ابن زیاد قاضی شورے کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، قاضی شورے کو دلی طور پر امام حسین کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ ان لوگوں کو نواسہ رسول کے قتل کے لیے تیار کریں اور دوسرے ضمیر فروش ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط دلیل روایت موجود نہیں، اس روایت پہ سبھی لوگوں متفق ہیں کہ قاضی شورے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ کھڑے ہونا تو دور کی بات، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی نہیں دیا تھا۔ خاندان رسول دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا اور قاضی شورے اپنے عہدے پہ برجمان رہا۔ سانحہ کربلا کے بعد کوفے کے حالات خراب ہو گئے۔ مختلف تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شورے تو سال تک اپنے عہدے سے کنارہ کیے رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار صنفی نے کوفے پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شورے کو منصب پر دوبارہ مقرر کیا، لیکن مختار صنفی کے سپاہیوں نے اس پر اعتراضات اٹھا دیے۔ قاضی شورے ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیماری کا بہانہ کیا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ مختار صنفی بھی ان اعتراضات کو سن کر قاضی شورے کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کوفے میں مختلف حکومتیں اور سورشیں ہوتی رہیں، لیکن پھر یہ کسی کا بھی حصہ نہ بنا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفے کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک مروان نے حجاج کو کوفے کا گورنر بنایا، اور قاضی شورے نے نہ صرف اس وقت کوفے کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے بہترین مشاورت میں بھی شامل ہوا تھا۔ حجاج اس کا مشورہ سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا تھا۔